آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر۔ کیسے ہم بالکل سادہ عام سی چیزوں سے جو زیادہ مہنگی بھی نہ ہوں زبان سکھانے کے طریقے کو ایک دم بدل سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ٹیچر کے لیے واقعی بہت اہم ہے۔ اکثر ٹیچرز کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور بالکل آنا بھی چاہیے کہ اگر بجٹ کم ہو، وسائل محدود ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کلاس دلچسپ نہیں ہو سکتی؟ کیا تخلیقی صلاحیت بھی پیسوں کی محتاج ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل نہیں، اور آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیسے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہماری اس تخلیقی ٹول کٹ میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ لسٹ بنیادی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ فلیش کارڈز، ورڈ کارڈز، پکچر کارڈز، یہ سب۔ پھر چارٹس، پوسٹرز اور ہاں، اخباروں اور میگزین کے پرانے ٹکڑے۔ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے یا تصاویر نہیں ہیں۔ ان سے طلباء کے ساتھ بات چیت شروع کی جا سکتی ہے، نئے الفاظ سکھائے جا سکتے ہیں۔ بہت زبردست ذریعہ ہیں یہ۔ اور لسٹ یہاں ختم نہیں ہوئی۔ آگے دیکھیں تو ورڈ ویل ہے، حقیقی اشیاء مطلب کلاس میں موجود اصلی چیزیں۔ پھر جملہ سازی چارٹ، مکالمہ کارڈز اور سب سے مزیدار، خود سے بنائی ہوئی کہانیوں کی کتابیں۔ یہ ساری چیزیں نا تخلیقی صلاحیت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ پڑھائی پھر صرف پڑھائی نہیں رہتی بلکہ کھیل، ایک ایڈونچر بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ٹولز تو آ گئے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل جادو ان چیزوں کو استعمال کرنے کے طریقے میں ہے۔ چلیے اب ان اصولوں کو دیکھتے ہیں جو ان معمولی سی چیزوں کو تدریس کا ایک طاقتور ٹول بنا دیتے ہیں۔ یہ 8 نکات ہیں جو کامیابی کی بنیاد ہے۔ موٹا موٹا سمجھے تو ہر چیز سبق کے مقصد سے جڑی ہونی چاہیے، بچوں کی عمر اور ان کی سمجھ کے مطابق ہو۔ سب سے ضروری بات، بچوں کو فعال رکھیں، انہیں صرف تماشائی نہ بنائیں، انہیں چیزوں کو ہاتھ لگانے، استعمال کرنے کا موقع دیں۔ اور ہاں، یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھیں۔ پیش کی تیاری بہت ضروری ہے۔ اصول تو ہم نے سمجھ لیے، اب آتے ہیں عملی پہلو پر، یعنی کلاس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اصل میں بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ پہلی چیز، تیاری۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہر چیز تیار ہونی چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ دوسری بات، جو بھی مواد استعمال کریں وہ اتنا بڑا ہو کہ پیچھے بیٹھے بچوں کو بھی صاف نظر آئے۔ اگر نظر ہی نہیں آئے گا تو فائدہ کیا؟ اور تیسری اہم بات، مواد کو تبھی سامنے لائیں جب سارے طلباء آپ کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ اس کا اثر کم ہو جائے گا۔ پھر ایک اور بہت ضروری چیز ہے طلباء کی شمولیت۔ انہیں صرف دیکھنے پر مجبور نہ کریں بلکہ انہیں موقع دیں کہ وہ اس مواد کو چھو سکیں، اس کے ساتھ تعامل کر سکیں۔ اس سے نہ سیکھنا ایک ذاتی تجربہ بن جاتا ہے۔ اور توجہ بنائے رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی چیز سامنے ہو۔ اور ہاں، مواد کو استعمال کرنے کا بھی ایک پورا چکر ہے۔ مطلب اسے متعارف کروایا، اس پر سوال پوچھے اور جیسے ہی اس کا کام پورا ہو اسے فوراً ہٹا دیں تاکہ سب کی توجہ اگلی سرگرمی پر چلی جائے۔ اور آخر میں سبق کا خلاصہ کرنے کے لیے اسی مواد کو دوبارہ استعمال کرنا، یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے۔ اس سے سب کچھ ذہن میں پکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے ڈوز، یعنی وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈونٹس کی، یعنی وہ غلطیاں جن سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ جتنا ضروری صحیح کام کرنا ہے اتنا ہی ضروری غلط چیزوں سے بچنا بھی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بالکل انہی باتوں کے الٹ ہیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی۔ تیاری کے بغیر مواد استعمال نہیں کرنا، ایسی چیز استعمال نہیں کرنی جو پیچھے والوں کو نظر نہ آئے، اور چیزوں کو پوری کلاس کے دوران بورڈ پر لگا کر نہیں چھوڑنا، اس سے ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور غلطی جو اکثر ہوتی ہے، بچوں کو صرف مواد دیکھنے دینا نہیں، انہیں فعال رکھنا ہے۔ ایک ساتھ بہت سارا مواد استعمال کرنے سے بھی بچیں، اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم، کلاس کا نظم و ضبط، اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ کوئی بھی سرگرمی نظم و ضبط کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ صرف سجاوٹ کے لیے کوئی چیز استعمال نہ کریں، ہر چیز کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ مواد پر بہت زیادہ وقت بھی نہ لگائیں، وقت قیمتی ہے۔ اگر طلباء سوال پوچھیں تو انہیں کبھی نظر انداز نہ کریں، یہ سیکھنے کا حصہ ہے۔ اور آخر میں، سبق کے بعد ہر چیز کو سمیٹنا مت بھولیں۔ ایک صاف ستھرا، منظم کلاس روم ہی ایک اچھے سیکھنے کے ماحول کی پہلی نشانی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا کہ تدریسی مواد کا صحیح استعمال صرف کچھ ٹولز کو استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تدریس کی ایک پوری سوچ،
ایک پورے فلسفے کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسا فلسفہ جہاں سیکھنا فعال ہوتا ہے، جہاں بچے خود تجربہ کر کے سیکھتے ہیں۔ اور یہ جملہ اس پورے تجزیے کا نچوڑ بہت شاندار طریقے سے پیش کرتا ہے کہ تدریسی مواد کا مؤثر استعمال تعلیم کو محض معلومات کی منتقلی سے ایک فعال اور تجرباتی عمل میں بدل دیتا ہے، جس سے تدریسی معیار اور طلباء کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ یعنی کام صرف معلومات دینا نہیں ہے، کام ہے سمجھ اور تجربہ پیدا کرنا، اور یہی وہ انقلاب ہے جو یہ سادہ سے مواد لا سکتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس ساری معلومات کے بعد وہ پہلی کون سی چیز ہوگی جسے اپنی کلاس کے لیے تیار کیا جائے گا؟ کیونکہ یاد رکھیں، بڑی تبدیلی ہمیشہ ایک چھوٹے سے پہلے قدم سے ہی شروع ہوتی ہے۔